کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن اور اس کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ ہم سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں رمضان مبارک کے سلسلے میں، اور ایک حصہ بیان کر چکے ہیں سورہ واقعہ کا، اور اب 27ویں آیت سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے السابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگوں کا بیان تھا کہ وہ کس شان کے لوگ ہوں گے، کیا کیا نعمتیں پائیں گے، کیا عزت و شان و مقام ان کا ہوگا۔ اب جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ انسان 3 قسم کے ہوں گے، 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ پہلے تو السابقون وہ لوگ جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہیں اصحاب یمین، جن کو دائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، رہے دائیں طرف والے تو دائیں طرف والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اب ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوتے۔ وہاں کی بیریاں ایسی ہوں گی اتنی مزیدار، یہاں کی بیری کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھنے میں بیریاں ہوں گی مگر ان کا مزہ بہت اعلیٰ ہوگا، اثر بہت اعلیٰ ہوگا، اور پھر کانٹے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تکلیف پہنچائے۔ وہ تلین منظون، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ ظل ممدود، دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے، کیونکہ باغات ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے تو چھاؤں بھی دور تک ہوگی۔ وہ ظل ممدود، وہ مائن مسکوب، ہر دم بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے۔ ہر طرف نہریں بہ رہی ہوں گی پانیوں کی، مختلف قسم کی شربتوں کی، مختلف قسم کی شرابوں کی، مختلف قسم کے مشروبات کی، ان نہروں کے درمیان ہوں گے۔ وہ فاکہۃ کثیرۃ، بکثرت پھلوں میں ہوں گے، بے تحاشا پھل ہوں گے۔ اور یہ دنیا میں تو بہت چند قسم کے معمولی پھل ہیں، وہاں اعلیٰ قسم کے بے شمار قسموں کے پھل ہوں گے۔ اس لیے کہا کثیرۃ، بے شمار پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان کے حاصل کرنے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اشارہ کرے گا جنتی اور وہ پھل جو ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ ہر نعمت کو اشارہ کرے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جیسے چاہیں استعمال کریں، جب چاہیں استعمال کریں، جسے چاہیں استعمال کریں۔ وہ فروشین مرفوعۃ، اونچے اونچے فرشوں، بچھونوں اور بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ عزت کی بات ہے کہ اونچی کرسیاں ہوں، تخت اونچے ہوں، تاکہ ساری جو ان کی وہ ہے جنت ان کو دکھائی دے، خوش ہوں، وہ ہر چیز نظر آئے ان کو۔ اور اس میں بلندی کی بات بھی ہے۔ بادشاہ جیسے بیٹھتا ہے اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نیچے جو باقی لوگ ہوتے ہیں چھوٹی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، نیچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، وہاں کے وہ مالک ہوں گے۔ لہذا فرشین مرفوعۃ، اونچے اونچے فرش اور بچھونوں پر اور کرسیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ انا انشاناہن انشان، ہم نے ان کی بیویوں کو خاطر خاص طریقے سے بنایا جیسا خوبصورت بنانا چاہیے تھا۔ اب یہ ان کی بیویاں، جن کو وہ بیویاں بنائیں گے، وہ ان کی مرضی کے مطابق جو مرضی جس کو چاہیں گے بنائیں گے۔ چاہیں تو ان بیویوں کو بنائیں کہ جو دنیا میں تھیں، چاہیں تو کسی کو بنائیں۔ اللہ وہ خاص عورتیں بنائے گا، بہت خوبصورت ہوں گی جو ان کی بیویاں ہوں گی، بے حد خوبصورت ہوں گی وہ۔ فجعلناہن ابکارا، ان کو بالکل کنواری بنایا ہوگا۔ عرباً اتراباً، جو اپنے شوہر کی عاشق اور ہم ذوق ہم عمر ہوگی۔ ان کا ذوق بھی ایک جیسا ہوگا، مزاج بھی ایک جیسا ہوگا، اور وہ اپنے شوہر کی عاشق ہوگی، اس سے محبت کرنے والی ہوگی۔ لے اصحاب الیمین، وہ بنائی گئی ہوں گی اصحاب یمین کے لیے، یعنی ان کو بنایا ہی ایسا ہوگا اللہ نے کہ وہ اصحاب یمین کو پسند کریں گی، ان کو لائک کریں گی، ان کی عاشق ہوں گی، ان کے ساتھ رہ کر خوش ہوں گی۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، وہ اگلے لوگوں میں، وہ جو اصحاب یمین ہیں، پچھلے لوگوں میں بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے۔ یعنی وہ جو دائیں طرف والے ہیں، یہ سیکنڈ نمبر کے لوگ ہیں، یہ پچھلی امتوں میں بھی بہت سے ہوں گے، اور جو آخری امت حضور کی ہے ان میں بھی بہت ہوں گے۔ فرماتے ہیں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب مومن جنت میں داخل ہوں گے، ان کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر ہوگا، حضرت عیسیٰ کے برابر 33 سال کی عمر ہوگی۔ زبان عربی، جمال حضرت یوسف جیسا ہوگا، حضرت ایوب جیسا دل ہوگا، ہر قسم کے حسد اور کینے سے پاک دل ہوگا۔ جنتی لوگ بے ریش ہوں گے،
ان کی آنکھیں سرمگی، ان کے سر پر تاج، گردن میں ہار، خوش و خرم، ہر غم و فکر سے آزاد ہوں گے۔ کھانے پینے ہر قسم کی خواہش ان کو اندر ہوگی اور اس کے پورا ہونے کا سامان بھی ہوگا۔ غذائیں بہترین، لذت ہی لذت ہوگی۔ چہرے پر نور ہوں گے، جسم ریشم کی طرح نرم و نازک ہوں گے، ان کا رنگ سفید اور لباس سبز ہوگا۔ زندہ جاوید، نیند کا غلبہ نہیں ہوگا، بیدار رہیں گے اور مسرور رہیں گے، ہر نعمت سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، لذت اور آرام کے اندر ہوں گے۔ یہ ہیں اصحاب یمین، داہنی ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بعد سے قرآن میں فرمایا کہ من ثقلت موازینہ، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ زندگی میں ہوں گے جس سے وہ راضی ہوں گے۔ یعنی جو وہ چاہتے ہوں گے اور جیسا وہ چاہتے ہوں گے وہ ان کے لیے میسر ہوگا، اور بے پناہ میسر ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ہیں اصحاب یمین۔ اب آتا ہے ذکر اصحاب شمال کا، یہ تیسرا گریڈ جو ناکام گروپ ہے، جو بائیں طرف ہوں گے، رہے بائیں طرف والے، وہ اصحاب الشمال ہے، ما اصحاب الشمال۔ تو بائیں طرف والوں کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ فی سموم و حمیم، وہ سخت گرم ہوا کی لپٹ اور تیز کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وہ ظلم میں من یحموم، اور بہت کالے سیاہ دھوئیں کے سائے اور بادلوں میں ہوں گے۔ آگ کا دھواں جو ناک اور آنکھوں کو جلا دے گا، اس دھوئیں میں ہوں گے۔ لا باردن ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، نہ سکون بخش ہوگا، نہ فرج بخش ہوگا۔ وہ دھواں سکون نہیں دے گا، تکلیف دے گا، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے بڑے عیش و آرام اور خوشحالی کے عالم میں تھے، بڑے دنیا میں دولت مند تھے، بڑے لوگ کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگ تھے، بگ گنز، بڑے مالدار، بڑی صاحب حیثیت، نوکر چاکر، مال دولت، مترفین، خوب عیش و عشرت کرنے والے، عیاشیاں کرنے والے۔ وہ کانوا یصرون علی الحنث العظیم، دوسری خرابی کیا ہوگی ان میں؟ بڑے بڑے گناہوں پر ہٹ دھرمی سے اصرار کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنا، شراب پینا، زناکاری کرنا، قتل و غارت کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، اذیتیں پہنچانا، تہمتیں لگانا، دل دکھانا، یہ سارے جو بڑے سے بڑے گناہ ہیں وہ کرنے ہوں گے، اور اس پر اصرار، ایک دفعہ نہیں، بار بار، اور ان گناہوں پر فخر کرنا۔ ہم نے اتنے آدمی قتل کر دیے، ہم نے اتنا شراب پیا، ہم نے اتنی بدمعاشیاں کیں، اتنے لوگوں کو دکھایا، اتنے لوگوں کا مال کھایا، اور بار بار یہ گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، اور یصرون یعنی اس کو بار بار کرنے والے، کوئی ان کو شرماہٹ نہیں ہوگی۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ تیسری بات کیا ہوگی کہ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، پھر مٹی ہڈی بن جائیں گے، تو کیا پھر سے دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی دوبارہ اٹھنے کے انکاری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی ہڈی بن جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں زندہ ہو کر۔ اس کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس بات، اس کو تفریح سمجھتے تھے اس کو۔ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ اور مذاق، یہ اصل جملہ وہ تنزیہ کہتے تھے، ہم کہاں اٹھائے جائیں ہڈی ہونے کے بعد، اور ہمارے باپ دادا جو بالکل ہی ہڈی بن چکے ہیں، ختم ہو چکے، وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ انداز اس کا جو ہے وہ مذاق کا انداز ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کو مذاق سمجھتے تھے، بڑے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ یہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اصحاب شمال ہوئے، بائیں طرف والے بڑھ گئے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ کہتے تھے یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مردہ ہو کے اٹھیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے بے شک اگلے پچھلے سب کے سب ضرور بے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ اٹھیں۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، ہو سکتا نہیں کہ نہ ہو۔ بائبل میں حدیثہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے مقام سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنے مقام سے ٹل سکتا ہے، لیکن اللہ کا کہا ہوا کوئی زبر زیر اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتا، اللہ نے کہہ دیا۔ دوسری بات یہ کہ عقلانی ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں ایک آدمی نیک کام کرتے کرتے مر گیا، دوسرا آدمی بدماشیاں کرتے کرتے مر گیا، دونوں مرنے کے برابر ہوئے؟ یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ نہیں، اٹھائے جائیں گے،
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والو، اے زندہ ہونے کو جھٹلانے والو، گمراہ ہو تم گمراہ، الضالون تم گمراہ ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کے درخت کے کڑوے پھل ضرور کھاؤ گے۔ اب ایک تو وہ پھل تھے جو ان کو ملیں گے اصحاب یمین کو، ان کو بھی پھل ملیں گے مگر کڑوے پھل، ان کو کھا کر زبان جل جائے گی، گلا جل جائے گا۔ فمالئون منہ البطون، اسی سے، انہی کڑوے پھلوں سے، انہی ترش پھلوں سے ان کو اپنا پیٹ بھرنا پڑے گا۔ وہی غذا ہوگی، کھانی پڑے گی ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، جو پیٹ کو جلا دے گی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کڑوے پھلوں کو کھانے کے بعد ان پر گرم کھوتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یعنی آگ پر آگ۔ فشاربون شرب الحیم، اور وہ بھی اس طرح پئیں گے جیسے اونٹ پیتا ہے، پیاسا اونٹ، غٹر غٹر، اتنی پیاس لگ رہی ہوگی ان کو بے تحاشا، وہ گندے اور خراب پھل کھانے کے بعد کہ وہ پانی پئیں گے اونٹ کی طرح، اور وہ پانی بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اندازہ کیجیے آپ کی کتنی پیاس ہوگی کہ وہ کھولتے ہوئے پانی کو غٹر غٹر پئیں گے، کتنی تکلیف۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہی ان کے مہمانی کا سامان ہوگا بدلے کے دن۔ بدلے کے دن ان کو یہی پیمانی، یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، یہ طنز، ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ مہمانی کا تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ آپ اچھی چیزیں پیش کریں مہمان کو، یہاں تنزیہ کیا جا رہا ہے، ان کے مہمانی اس سے ہوگی، کیونکہ ان کے بدکار لوگ تھے، قیامت کا انکار کرنے والے تھے، گناہوں پر اصرار کرنے والے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر فخر کرنے والے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اب ان کی مہمانی ان چیزوں سے ہوگی، یہ ہے انجام ان کا۔ اب اس میں یہ جو کہا گیا کہ وہ غٹر غٹر پیاسے کنویں کی، پیاسے اونٹ کی طرح پانی پئیں گے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پانی 3 سانس لے کر پینا چاہیے، ہیم کی طرح نہ ہو۔ ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو۔ اس طرح پیا کرو کہ پہلے آپ پانی ہاتھ میں لیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ پانی کو پئیں، پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ ہٹا دیں منہ سے، پھر پانی کو منہ میں لیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پی چکے ہیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا اگر ایسے نہیں پیا تو وہ تو اس اونٹ کا پینا ہوا جو جہنمی لوگ پئیں گے، پانی پئیں گے، اس طرح پینا ہوا، غٹر غٹر پی گئے، نہ اللہ کو یاد کیا کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں پانی کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ملے تو پتہ چلے آدمی کو کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب شمال ہیں، بائیں ہاتھ والے جو ہیں، یہ ان میں وہ بھی ہوں گے، سب سے زیادہ وہ ہوں گے جو آل محمد کے دشمن ہیں، علی کے دشمن ہیں، اور اصحاب یمین میں زیادہ تر وہ ہوں گے جو حضرت علی کے دوست ہیں۔ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ جب اللہ نے مجھے، جب میں کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ میرا نام تھا نہ میرا تصور تھا، اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ اب تو میرا نام ہے، تصور تو ہے، میری شکل صورت تو ہے۔ جب میں کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، تو اب جب کہ میں کچھ ہوں تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے اس کی؟ تو فرمایا کہ ہمیں تمہیں پیدا کیا، پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کافر کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ بھلا ایک انسان کو آپ دیکھیے، اس کا نظام دیکھیے، معدے کا نظام دیکھیے، دماغ کا نظام دیکھیے، اعصاب کا نظام دیکھیے، دل، جگر، گردے سب اپنا فنکشن کر رہے ہیں، کتنا ڈیلیکیٹ کام ہے، ڈیلیکیٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پیر کے انگوٹھے پر اگر چیونٹی کاٹتی ہے، اب یہ ڈنک رکھتی ہے، دماغ کو خبر ہو جاتی ہے، دماغ کے اعصاب فوراً اشارہ حکم دیتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، چیونٹی بڑھا جاتا ہے۔ یہ اتنا ڈیلیکیٹڈ، کمپلیکیٹڈ نظام جو ہے خود بخود بن گیا۔ یہ اس سے بڑی بے عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اتفاق سے بن گیا۔ اتفاق سے کوئی کام ہوتا ہے، اس میں کبھی کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، کبھی اس میں لنک نہیں ہوتا، کبھی اس میں کو ریلیشن نہیں ہوتا، وہ تو اوٹ پڑاؤ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ لکیریں کھینچ دے تو اس میں کوئی تناسب نہیں ہوگا، لیکن آرٹسٹ اگر بنائے گا اس میں تناسب ہوگا، آنکھیں برابر ہوں گی، ناک خوبصورت ہوگی، ہونٹ برابر ہوں گے، کان برابر ہوں گے، انگلیاں برابر ہوں گی، کیونکہ اس نے ایک آرٹسٹ نے بنایا ہے۔ تو جب
ایک انسان کی تصویر از خود نہیں بن سکتی تو خود انسان کیسے از خود بن سکتا ہے؟ تو فرمایا ہمیں میں پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمارا خالق ہے؟ افرأیتم ما تمنون، اچھا تم نے کبھی غور کیا جو نطفہ تم عورتوں میں منتقل کرتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس نطفے کا سے بچہ ہم بناتے ہیں تم بناتے ہو؟ اگر ہم بناتے تو ہم اپنی مرضی کا بناتے، لیکن ہم کوئی باپ نہیں کہتا کہ میں بناتا ہوں، کوئی ماں نہیں کہہ سکتی کہ میں بناتی ہوں، کیونکہ وہ اپنی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مرد بن رہا ہے یا عورت بن رہا ہے، ذہین بن رہا ہے یا کن ذہن بن رہا ہے، اسے کیا پتہ ہوتا ہے؟ نیک بن رہا ہے یا بدکار بن رہا ہے، وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بنا رہا ہوں، وہ اللہ بناتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا نظام قائم کیا۔ اب اچھا آپ دیکھیے، اگر میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا تھا تو پھر مرا کیسے؟ میں مرا کیسے؟ اور ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک مر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جاندار مالدار لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم فرمایا نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے درمیان موت کا نظام قائم کیا ہے، اور ہم کبھی بے بس نہیں ہو سکتے۔ وما نحن بمسبوقین، ہم کبھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کر سکیں۔ دنیا میں جو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے یہ تو امتحاناً دیا ہے کہ ہم یہاں اللہ کے خلاف کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ نے کیونکہ اختیار دیا ہے اس لیے ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم موت آ جائے گی اور یہ اختیار ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو جو اللہ چاہے گا ہی وہ ہوگا، اور ہم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الا نبدل امثالکم، اس میں کہ ہم تمہاری شکلیں حلیے بدل دیں۔ جب انسان دیکھیے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا فوٹو کھینچیے آپ، مرد کیا شکل اس کی ہوتی ہے، لڑکا بچہ ہو گیا پھر شکل کیا ہوتی ہے، پھر لڑکا ہو گیا کیا شکل ہو گئی، جوان ہو گیا اور شکل کیا ہو گئی، بوڑھا ہو گیا اور شکل ہو گئی۔ اگر آپ بچپن میں اپنی تصویر دیکھیں تو آپ پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ آپ کی تصویر۔ جب اللہ دنیا میں ہم کو بدل سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ہمیں نیا جسم عطا کر سکتا ہے، نئی شکل عطا کر سکتا ہے، اس کے بعد تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جو کہ تم جانتے تک نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں ہوتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اپنے سرانے ایک جسم، روشن جسم بالکل اس جیسا کھڑا ہوتا ہے، جسے ہم جس میں مثالی بھی کہتے ہیں، اورا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ روح جب نکلتی ہے اس جسم میں نکل کر اس جسم میں چلی جاتی ہے، پھر انسان اس جسم میں رہتا ہے۔ تو جو اللہ یہ جسم پیدا کر سکتا ہے اور اس جسم میں روح ڈال سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دوسرا جسم بنایا اس میں ہماری روح ڈال دے، وہ لطیف جسم ہوگا، ہم عالم برزخ میں اس جسم کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں ہے، جو یہ جسم بنا سکتا ہے وہ جسم بنا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ واقعہ کی 61ویں آیت ہم نے ختم کر دی اور 62ویں 61 آیت ختم کر دی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اگلی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہم اور بیان کریں گے کہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے آخرت کے بارے میں اور اصحاب شمال اور اصحاب یمین کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ذلك الكتاب لا ريب فيه